رسول اللہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک مسئلے کی وضاحت کرنا مقصد ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں ایک روایت بڑی گردش کر رہی ہے کہ قرب قیامت میں آخری زمانے میں جب قیامت نزدیک ہوگی تو قرآن کریم کے حروف مٹ جائیں گے۔ جو مصحف اس وقت قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کے حروف اڑ جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ تو کیا حقیقت میں لوگ سوال کر رہے ہیں ایسا ہوگا یا نہیں؟ حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ قرآن کریم کے حروف اڑ جائیں گے، مٹ جائیں گے، یا یہ غلط روایت مشہور ہو رہی ہے؟ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سنن دارمی کے اندر امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 3207 اور 3209 یہ حدیث نمبر ہے، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے اور فرماتے ہیں، حضرت بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیامت میں، قرب قیامت میں قرآن کریم پر ایک رات ایسی آئے گی کہ مصحف سے تمام حروف ختم ہو جائیں گے۔ مصحف پر، قرآن کریم پر ایک رات ایسی گزرے گی کہ جو بھی کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ اٹھا لیا جائے گا۔ تو حضرت کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت جو قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے، جو لکھا ہوا ہے، تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن قرآن کریم کے جو الفاظ ہم لوگوں نے دلوں میں محفوظ کر رکھے ہیں، جو قرآن کریم ہمارے سینوں کے اندر ہے، تو وہ کیسے ختم ہو جائے گا؟ اس کا مٹنا کیسے ممکن ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، قیامت میں، قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے اس میں کوئی حرف باقی نہیں ہوگا، سینوں کے اندر کوئی حرف باقی نہیں ہوگا کہ اسے نکال لیا جائے گا۔ تو مصحف کے اندر جو حروف ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، اور سینوں کے اندر جو دلوں میں ہمارے قرآن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تو قرآن کے حافظ ہیں، قرآن ہمارے سینوں میں ہے، ہم تو فلاں فلاں صورتیں پڑھنا جانتے ہیں، تو فرمایا نہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سینوں سے بھی قرآن کریم کو بھلا دیا جائے گا، قرآن کریم کو بھلا دیا جائے گا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو سورہ فاتحہ کی تلاوت ہی بھول گئے، سورہ فاتحہ ہی آپ کو یاد نہیں آئی، سورہ فاتحہ ہی آپ کو یاد نہیں آئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ جو سورہ فاتحہ ہر ایک آدمی کی زبان پہ رہتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ لیتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی یاد نہیں آئی۔ تو اس میں اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز بھلانا چاہیں گے تو اس طرح بھلا دیں گے کہ چاہ کر کے بھی ہم اس کو یاد نہیں رکھ پائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک رات ایسی آئے گی کہ مصحف میں جو ہوگا لکھا ہوا، ہمارے سامنے جو کتابی شکل میں قرآن کریم کے نسخے موجود ہیں، ان سے بھی تمام حروف کو اڑا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اور لوگوں کے سینوں میں قرآن کریم کا جو حصہ محفوظ ہے اس کو بھی نکال لیا جائے گا، کھینچ لیا جائے گا۔ چنانچہ مجموع الفتاوی لابن تیمیہ میں جلد نمبر 3 کے اندر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا تھا کہ تاکہ اس سے لوگ ہدایت پائیں، اس سے ہدایت حاصل کریں، نیز اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی تھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قیامت تک کے لیے معجزہ تھا، یہ حضور کا معجزہ ہے، سرکار دو عالم کا معجزہ ہے کہ قرآن جیسی معجز کتاب آپ کے اوپر نازل فرمائی۔ تو جب تک یہ چیزیں باقی رہیں گے، اللہ تعالیٰ کلام پاک کو باقی رکھیں گے، لیکن قرب قیامت میں جب لوگوں میں بدی پھیل جائے گی، شر اور فساد پھیل جائے گا، جو نیک لوگ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ارواح کو قبض کر لے گا، ان کو موت دے دے گا، اور پھر زمین میں سوائے فتنے و فساد کے، فتین اور برے لوگوں کے، کافروں کے کوئی نہ بچے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کعبے کو بھی ڈھا دیں گے، کعبے کو بھی گرا دیا جائے گا، پھر جانور نکلے گا، دجال کا ظہور ہوگا، تو وقت ایسا ہوگا کہ روئے زمین پر مومن نہیں ہوں گے۔ جب مومن نہیں ہوں گے تو قرآن کریم سے ہدایت کون پائے گا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو بھی اٹھا لیں گے، جو لوگوں کے سینوں میں ہے اس کو بھی نکال لیں گے، جو کتابی شکل میں ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، اور جیسے بلینک پیپر ہوتا ہے اس طرح یہ کتابی شکل کے نسخے موجود رہ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جب قرآن کریم سے ہدایت پانے والے لوگ نہیں بچیں گے تو اس کی ضرورت نہیں بچے گی، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز گوارا نہیں ہے کہ جس کو ہدایت کے لیے بھیجا تھا، جب اس کی ہدایت کی ضرورت نہ رہے تو پھر اس کو یہاں رکھ کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قرآن کریم لوگوں کے سینوں سے، دلوں سے، کتابوں سے، مصحف قرآن سے نکال لیں گے، کھینچ لیں گے۔ اس لیے صحیح مسئلہ یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ یقیناً ایک رات ایسی آئے گی، لیکن یہ قرب قیامت کا معاملہ ہے، ابھی تو الحمدللہ
دنیا کے اندر لاکھوں کیا کروڑوں کی تعداد میں حفاظ اکرام موجود ہیں، علماء اکرام موجود ہیں، اپنے سینوں کے اندر کم سے کم جو جاہل آدمی ہے، جو قرآن کریم کا حافظ نہیں ہے، اس کو بھی 15-20 صورتیں یاد ہوتی ہیں جو وہ نماز کے اندر پڑھتا ہے۔ تو یہ قرب قیامت میں ہے، اور قرب قیامت کی بڑی بڑی جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دجال نہ نکل آئے۔ دجال نکلے گا، یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ فرمایا ایک جانور نکلے گا دابۃ الارض، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، جو لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ ایسے ہی دھواں نکلے گا سورہ دخان میں، جس کا ذکر ہے، دخان بھی دھوئیں کو کہتے ہیں، تو دھواں نہ نکلے۔ ایسے ہی یاجوج ماجوج کا ظہور نہ ہو جائے۔ تو یہ جب تک کہ بڑی بڑی نشانیاں نہ پائی جائیں، ایک حبشی آئے گا جو کعبے کو ڈھا دے گا، گرا دے گا بیت اللہ کو، تو جب تک کہ بڑی بڑی نشانیاں نہ جو ہے ہو جائیں تب تک کہ قیامت نہیں ہوگی۔ اور جب یہ نشانیاں پائی جائیں گی تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں سے، کتابوں سے قرآن کریم کو اٹھا لیں گے، نکال لیں گے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کے ظہور سے پہلے پہلے اچھے اچھے اعمال کر لو۔ 5 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے، ان میں سے فرمایا دجال کا ظاہر ہونا، دابۃ الارض کا ظاہر ہونا، دھوئیں کا ظاہر ہونا، اور ایسے ہی فرمایا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا، ابھی مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، تو جس دن مغرب سے نکل کر کے مشرق کی طرف جانے لگے گا تو سمجھ لینا کہ یہ قیامت کا دن ہے۔ اب نہ کسی کا ایمان لانا معتبر ہوگا، نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی، بس اب تو فیصلے کا دن ہے۔ تو یہ چیزوں کے ظہور ہونے سے پہلے پہلے اچھے عمل کر لو، کیونکہ پھر اس کے بعد عمل کا موقع نہیں ملے گا، عمل کوئی کرنا چاہے گا تو اس کا اعتبار بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو حدیث کے حوالے سے بتایا گیا کہ ایک رات ایسی آئے گی کہ مصحف کو اٹھا لیا جائے گا، کتابوں سے کھینچ لیا جائے گا، سینوں سے کھینچ لیا جائے گا، تو یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ اور ابھی قیامت آنے میں کتنا وقت باقی ہے تو اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کیا حالات ہوں گے، کیسے محال ہوں گے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بہرحال لیکن یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے اور درست ہے کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کتابوں سے حروف مٹ جائیں گے اور سینوں سے بھی قرآن کریم کو نکال لیا جائے گا۔ لوگ سوال کرتے ہیں، اس کا جواب دے دیا گیا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی فکر اور مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ جمع کر کے، قبر کے لیے کچھ روشنی تیار کر کے یہاں سے دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ جو فتنے والی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔